قصہ ہوتا ہے، بظاہر تو چیز نہیں آتی مگر ان کو آسانی اور جسمانی طور پر کمزور کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ بدفعلی ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے اثرات ان کے کپڑوں پر بھی ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی، ان کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ دیکھو اس کے لیے بظاہر چیز نہیں اگر آتی۔ مثال کے طور پر برہتی سے کرنا چاہتے ہو یا کسی اور عمل سے کرنا چاہتے ہو تو اس کو باقاعدہ طور پر جو آصف کا علاج ہوتا ہے وہ کرو، آصف الجنات کا۔ یہ تو میں ان بدماشوں نکالوں کے لیے بتا رہا ہوں جو ڈرامے بازی کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر اتار وغیرہ جیسے کیا جاتا ہے، تعویذ جلائے جاتے ہیں یا نقش دیے جاتے ہیں، وہ استعمال کرو باقاعدہ۔ یا اتار اتور ہوتا ہے جیسے ہانڈی واڑی، بہت سارے اتارے ہیں، تو پھر وہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ طور پہ جنات کے طریقے پہ اس کا علاج کرو۔ اچھا بعض جنات جادوگر ہوتے ہیں، یہ بھی بات ہے، جیسے کہ انسانوں میں جادوگر ہیں ایسے جناتوں میں بھی جادوگر ہیں۔ اچھا وہی کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے کہ ہم نے کسی مریض کا علاج کیا، اب تم نے علاج بھی کر دیا، اس وقت وہ بھاگ گیا اور اس کی بندش بھی تم نے کہہ دیا میں نے کر دی، تعویذ دے دیے، وہ پھر آ گیا۔ اب وہ لوگ مریض کہتے ہیں کہ لو یہ تو پھر آ گیا اور یہ ہو گیا۔ اچھا وہ باقاعدہ آ ہی جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے جادو سے وظیفے سے اس اثر کو کم کرتا ہے، اس چیز کو توڑ دیتا ہے اثر کو، اور پھر وہ حاوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ چہلکاف شریف جو ہے نا، اس سے اس کا اتار اور علاج کیا جائے۔ چہلکاف ایک ایسی چیز ہے جو جنات سے نہیں کٹتی ہے، سبحان اس کے بارے میں ہے، اور ایک برہتی شریف اور ایک اسمہ حساب کیف، یہ جناتوں سے نہیں کٹتی کیونکہ مزمل کاٹ لیتے ہے، ہاں وہ خود بھی پڑھتے ہیں نا، کیونکہ چہلکاف جنات نہیں پڑھ سکتے، ہیں، بردی بھی نہیں پڑھ سکتے، اور برہتی اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ آئی نہیں خلاف۔ سیفی بڑی کمال کی چیز ہے، سیفی تو ہاں نہیں جنات نہیں پڑھتے سیفی، سرکار دو عالم میں کچھ خاص اجازتیں دی ہیں، اور کچھ خاص چیزیں ایسی کہ جنات پڑھتے خود جل جاتے ہیں۔ چہلکاف سے کریں اس کے علاوہ نادیلی پڑھتے ہیں جنات، جنات بھی نادیلی پڑھتے ہیں۔ اصحاب کہف کا باقاعدہ عمل ہوتا ہے۔ اچھا اس کا عمل جو ہے 7 روز کا بھی ہے اور 49 روز کا بھی ہے۔ 7 روز کا اس کا عمل ہے، ہم 700 مرتبہ روزانہ پڑھیں اس کو، اسماء صاحب کہف کو، اور 7 روز تک پڑھیں۔ اچھا اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے خلوت رکھیں ہم 7 دن۔ 7ویں روز اگر ہماری حیثیت نہیں ہے، ویسے 7 سیر کی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو 7 پاؤ، اب کتنا بنے گا 7 پاؤ؟ 2.25 کلو، 2.25 کلو بکرے کا گوشت بغیر ہڈی کا لے لیں، لیکن لینا بغیر گوشت کا، گوشت ہے بکرے کا اور بغیر ہڈی کا، ہڈی لے کے اس سے کسائی سے نکلوا دیں۔ ہم 2 کلو گوشت لیں، 2.5 کلو لیں، اس سے ہڈی نکلوا دیں، اس میں سے خالی گوشت لے لیں۔ اب اس گوشت کو پکائیں پاک صاف ہو کے، یا کوئی عورت پکائے تو وہ باوضو ہو، پاک صاف ہو کے پکائے۔ پھر آپ 7 آدمیوں کی دعوت کریں، نمازی پرہیزگاروں کی، اور ایک کتے کو دعوت دیں۔ اب کتا تو گھر پہ نہیں آئے گا، تو اس کا تھوڑا سا کھانا سالن نکالیں، اس میں روٹی چوریں، اور یہ نیت کر کے نکل جائیں کہ یہ قطمیر کے لیے۔ تو ایک رنگ کا کتا ملے گا، تو بالکل سیاہ ہوگا یا سفید ہوگا یا کتھئی ہو، تینوں کلر کوئی سے بھی ہو، ایک ہی رنگ کا ہوگا، وہ آپ کو نظر آئے گا، بس آپ اس کے آس پاس کہیں بھی رکھ دیں اور رکھ کے آ جائیں، یہ آپ کی دعوت پوری ہو گئی۔ اب آپ نے 7 مرتبہ روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ جب کوئی مریض آئے آپ کے پاس تو آپ اس کو دھو کر پلا سکتے ہیں، اس کو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، اس کا عدد کا نقش بنا کر اس کا فلیطہ بنا کے اس کو جلا سکتے ہیں، اس کو جلا کے بہت سریع التاثیر عمل ہے، فوراً فائدہ ہوتا ہے مریض کو، اور آسے وغیرہ جادو وغیرہ کے مریض کو تو فوراً فائدہ ہوتا ہے اسی وقت۔
اچھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی حاضری ہو یا اس پہ حاضری آتی ہے لیکن تمہارے سامنے نہیں آ رہی ہے تو تم بٹھاؤ اس کو اور اسماء صاب کیف کا ورد حاضری نیت سے کرنا شروع کرو تو اس پہ جو کچھ ہوگا ظاہر ہو جائے گا. اور یہی اسم پانی پہ دم کر کے ہم اگر اس کے اوپر چھیٹا ماریں تو آصف جل جائے گا. اچھا اب ہم کسی جادو ٹونے کا علاج اسماء صاب کیف سے کرتے ہیں تو ہم 7 رنگ کے الگ الگ اناج لیں اور 7 نیبو لیں اور گوشت کی 7 بوٹیاں لیں. اچھا کوئی بوٹی جو ہے نا 25 گرام سے کم نہ ہو. یہ ایک اس کا اوتار بتا رہا ہوں میں. اب اس سب سامان پر آپ 49 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور مریض کو سامنے بٹھائیں اور ایک ایک اناج اس پہ سے 7 بار اتارتے جائیں اور یہ اسماء صاب کیف پڑھتے جائیں اور ایک ہانڈی میں سب کو ڈالتے جائیں. بس صرف اناج ڈالنے ہیں آپ نے سارے. اب ہانڈی بند کر دینی ہے آپ نے. پھر گوشت کی جو 7 بوٹی ہیں وہ اس پہ سے مریض پہ سے اتار کے اور اس کے ہاتھ پیروں پہ لگا دی جائے اور وہ الگ رکھی جائے اور نیبو دم کر دیے جائیں. اچھا نیبو کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رات کو سرانے رکھ کے سو جائے, صبح اپنے پاس 7 دفعہ اتار کے 4 ٹکڑے کر کے کہیں دفن کر دے, نیبو کو پھینکے نہ ایسے. اچھا وہ گوشت جو ہے وہ اپنے پر سے اتروا کے نا کسی کتے کو ڈلوا دیں اور وہ ہانڈی جو ہے یا تو زمین میں گڑوا دیں یا پانی میں ڈلوا دیں, اس کا اتار ہو جائے گا. آئی نا سمجھ بات. یہ اس کا میں نے سہل اور آسان طریقہ بتایا اتار کا. اچھا اب یہی اسماء صاب کیف کاغذ پر دائرے میں لکھیں اور بیچ میں قطمیر لکھیں اور مریض کو دھو کے پینے کے لیے دیں. اچھا اگر یہ ہم 7 دن کے دیتے رہیں تو لا علاج مرضوں کے لیے بھی بہترین ہے یہ. ہاں جیسے میں عام طور پر جو بچے روتے ہیں ان کے گلے میں ڈلوایا جاتا ہے, لکھ کے ڈال دیتے ہیں. بچوں کو حفاظت بھی رہتی ہے, بچے نظر بد سے آصف سے ان سے محفوظ رہتے ہیں. اچھا گھر میں جس گھر میں اس کو لکھ کے لگا دیا جائے وہ گھر جلنے سے سرک سے ہرک سے غرق سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ نہ وہ گھر میں چوری ہوگی, نہ اس گھر میں آگ لگے گی اور نہ وہ غرق ہوگا. میرا زلزلے سے بچ جائے گا. ہے زلزلے سے. ہاں وہی, نہ وہ غرق ہوگا نہ وہ جلے گا نہ چوری ہوگی. ہاں محفوظ ہو جاتا ہے وہ. اچھا اسی طریقے سے جس پہ بار بار اثرات ہو جاتے ہوں ان کے گلوں میں لکھ کر ڈال دیا جائے تو بہت لاجواب ہے. اچھا 15 کے نقش کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے, کسی بھی تعویذ کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے. اچھا اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے اصحاب کہف کو خواب میں دیکھا. ان کے بزرگ کا میرے نام سے نکل گیا, بڑے ولی بزرگ تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں آپ کہ ہم نے آپ کے نام لکھ کے دیتے ہیں ذرائع برکت لیکن فائدہ نہیں کرتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے لکھتے ہو؟ تو وہ جو ترتیب اور نام لکھ دیے. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں لکھو, اس کو دائرے میں لکھو, بیچ میں قطمیر لکھو. اور ایک اور بھی کچھ آ گیا تھا, قصدہم جائر فی سبیل اللہ. یہ آیت بھی ہے ساتھ میں. ہاں یہ آیت ساتھ میں پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ پڑھا جائے تو اچھا ہوتا ہے, ویسے اس کے بغیر ہی لکھا جاتا ہے. تو اب ان بزرگ نے جو ہے نا اسی طرح لکھنا شروع کر دیا, اس کو بہت فائدہ ہوا. تو آپ جس کو اجازت دیتے اس کو فرماتے کہ بیچ میں قطمیر لکھنا اور یہ دائرے میں لکھنا. یہ 7 اسماء ہیں اصحاب کہف کے. بیچ میں قطمیر لکھیں گے تو قلبہم قطمیر لکھنا ہے یا صرف قطمیر؟ وقلبہم قطمیر اسی طریقے سے آتا ہے یہ پڑھنے میں.
وہ پڑھتے ہیں نا الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشفتود ازر فیاتونس کشا فیاتونس یوانس بوس طب یونس و قلبہم قطمیر. وہ آگے پھر وہ آیت لگا لیتے ہیں والا اللہ ہے ہاں وقد السبیل من الجائر. ہاں تو وہ آیت لگا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا یہ اسم بہت اچھے کام کرتے ہیں. یہ اگر ورد میں رکھا جائے اس کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو باقاعدہ روحانیت کا کام کرتے ہیں ان کو اس کا چلہ ضرور کرنا چاہیے. چلا وہی 7 دن کا 40 دن. پہلے 7 دن کا کر لو. ہاں 7 سامان پہ کتنی لکھ دیتے ہیں بولتے گم نہیں ہوتا. وہی رزق سے محفوظ ہو جاتا ہے نا. اچھا کہیں آگ لگی ہوئی ہو، مٹی کے ٹھیکروں پہ اس کو پڑھ کے یا اس کے نام لکھ کے ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے. تو میاں صاحب نے اس کی ایک خواص بتائی کہ وہ ایک گاؤں تھا ہمارا، اس میں جب بھی سیلاب آتا پانی آ جاتا اس گاؤں میں اور گاؤں خراب ہو جاتا. کہنے لگے کہ وہ دادا میاں سے کہا کہ حضرت ایسے ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اصحاب کہف لکھو اور جاؤ دفن کر دو وہاں پہ جہاں سے پانی آتا ہے. تو وہ اصحاب کہف ٹھیکرے پہ مٹی پہ پیالی پہ لکھے اور جا کر بولے ہم نے دفن کر دیے. بولے 20 سال میں دیکھتا رہا سیلاب نہیں آیا اس گاؤں میں. پانی آتا تھا چڑھ کے اس گاؤں میں داخل نہیں ہوتا تھا، برابر نکل جاتا تھا. اچھا یہ جو اس کا چلہ نکالنا ہے اس میں تو یہ آیت سمیت پڑھنا. آئے سمیت پڑھیں تو زیادہ فائدے مند ہے. آئے سمیت آئے تو بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو کاغذ پہ اگر 313 بار لکھ کے رکھا جائے گھر میں تو اس سے کیا برکت ہے، بہت برکت ہے، حفاظت بھی رہتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے بہت ہی. ناموں میں بھی اختلاف ہے. اصحاب کہف کے ناموں میں جو میاں نے پڑھ دی وہ ہمارے سے جو ہمیں بزرگوں سے ملا وہ تو یہ ہے. ویسے ہرکوش ملکوش ایسے بھی لکھے جاتے ہیں وہ. ہاں یہ بھی اس طرح بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ملا تھا وہ اسی طریقے سے ملا تھا. زکوٰۃ اس کی رات کو دینی ہے مرضی ہے تمہاری، رات میں بھی پڑھ سکتے ہو دن میں بھی پڑھ سکتے ہو. میاں یہ جو ویسے الگ الگ آئے لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہی ملا. پڑھ دیجیے گا جو آپ کے بزرگوں نے ارشاد. الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشفتوت ازر فیتونس کشا فیتونس طبی یونس یوانس بوس و قلبہم قطمیر. بعض جگہ پہ الرفت یونس ہے. اچھا نہیں ازر الف زیر ہے وہی لیکن عراب کا فرق ہو گیا. زال کو ساکن کر دیا تو رفت یونس کر دیا. تو آپ کا ہے اگر فتح یونس. تو الہی سے شروع کریں گے تو وہ دائرہ بنے گا اور آخر میں جو ہے وہ کتبیر کا جب آئے ہاں اس میں ہم نے لکھا ہے الہی بحرمت. ہاں پھر یہ یملیخا مقصد مینا یہ سب لکھتے ہوئے آئیں گے. یوانس بوس کو الہی کے پاس لا کے ختم کر دیں گے اب دائرے کی شکل میں، اور بیچ میں ہم قلبہم قطمیر لکھ دیں گے. اور اگر کتا کوئی ہو اور اس سے یہ ہو گئی کاٹ نہ لے یا پریشان نہ کرے تو آپ قطمیر قطمیر کہہ دیں تو وہ نہیں. اچھا شیر بھی منہ نہیں کھولتا اس میں کہتے ہیں. ہاں اچھا وہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں اشراط الارض نکلتے ہوں اس گھر میں یہ لکھ کے لگا دیں اور اس کو پانی میں گھول کے اور چھڑک دیں تو پھر اشراط نکلنا بند ہو جاتے ہیں گھر سے. ہاں روٹی کا آپ نے کہا تھا کہ سالن نکال کے جب آپ باہر نکلیں گے تو 3 میں سے کوئی ایک رنگ کا کتا، تو وہ علاقے میں جو معروف ہوتے ہیں وہی ہوگا یا وہ خاص اسی عمل کے حوالے سے آئے گا؟ بعض اوقات خاص بھی آتا ہے، بعض اوقات ان میں سے کوئی آ جاتا ہے. رنگ دیکھنا. ہم نے کری زکات اس کو دی تو جب میں گیا نا تو اس وقت یہ سب جنگل تھا، کتا ہی نہیں مل کے تھے. اب اتنے کتے پھرتے تھے، میں نے کہا یار پہلے تو اتنے کتے پھرتے تھے یہاں پہ ہر وقت لوگ کتوں سے تنگ ہیں، آج کتا نہیں مل رہا. تقریباً مجھے 1.25 گھنٹہ لگ گیا کتا ڈھونڈنے میں. اور ایک بالکل سن کالا سیا کتا آیا اور
کتا کیا تھا، گدھے کے برابر تھا. میں ویسے میں نے کہا بھائی دور سے رکھے ہوئے تو آگے چل دیا. میں نے کہا بھائی چھوڑو اس کو، پتہ نہیں کیا ہے یہ. اچھا میں تھوڑا آگے گیا، آگے جا کے میں رک گیا. میں نے کہا دیکھوں تو کیا ہوا، دیکھوں تو اطمینان سے بیٹھا ہوا کھا رہا پیالے میں. اچھا ہم آ گئے، رات کو واپس آ گئے ہم. اب ہوا کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کیا ہے. میں اس کی زکوٰۃ اس دن ختم کی تھی. میں نے یہ ایک آدمی بیٹھا ہوا مجھ پہ جادو کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا ہمارے محلے میں. وہ اس سے ذرا لگتی بھی تھی، وہ تھا سندھی، سفلی کرتا تھا. رات کو اس کو چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی بڑی زور سے. اس وقت لائٹ تو تھی نہیں، بتی ہوتی یہاں ہمارے یہاں تو تھی نہیں لائٹ وغیرہ، تو اندھیرا رہتا تھا اور اندھیرے میں آواز زیادہ گونجتی ہے. تو اب ہوا کیا، شور مچا رات کو. کوئی بات نہیں، ہم اپنے پڑھنے بیٹھے ہوئے تھے. صبح کو میں نے پوچھا یار، میں نے کہا رات کو وہ مجھ سے، ہمارے کونے پہ وہ رہتے تھے ایک صاحب، وہ مجھ سے کہنے لگے رات کو تمہیں پتہ چلا کیا ہوا. میں نے کہا نہیں، ایسا اس کو سب جانتے تھے سفلی کرتا ہے. تو وہ کہنے لگے رات کو تمہیں پتہ چلا کیا ہوا. میں نے کہا نہیں. ارے کہنے لگے رات کو تو یہاں پر رات کو جو گھر میں کتا کود گیا. میں نے کہا کس کے گھر میں؟ کہہ رہا وہ جو آدمی نہیں ہے سندھی، پتہ نہیں اس کا نام جاکھرانی ایسی کوئی وہ تھا، وہ کچھ نام تھا اس کا، اس کے گھر میں. میں نے کہا کیا ہوا پھر؟ کہہ رہا اس کو زخمی کر دیا. میں نے کہا پھر؟ کہہ رہا وہ اسپتال میں. میں نے کہا تو ہوا کیسے، کتا کہاں سے آ گیا؟ آپ کہنے لگے یہی تو اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری بھی نہیں آ رہا. اس کا گھر تو بند ہے، کتا کہاں سے آ گیا اس کے گھر میں؟ اور کہہ رہا کالا کتا تھا، اور وہ کہہ رہا کتا نہیں تھا، وہ گدھے کے برابر تھا. ہاں. اب وہ پھر جب میری اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے دکھایا اس کے یہ گوشت اترے ہوئے تھے پورے جسم کے. کہہ رہا مجھے نہیں پتا کتا کہاں سے آیا ہے، لیکن بولے گیا کہاں یہ بھی نہیں پتا. میں تو زخمی ہو گیا تھا، بے ہوش پڑا ہوا تھا. میں تو لوگوں نے مجھے نکالا، دروازہ توڑ کے نکالا اس کو، وہ اکیلا رہتا تھا. وہ پھر یہاں سے چلا گیا تھا، پھر بیمار ہونے لگا تھا. پتا چلا کہ وہ پھر اس کے بعد وہ مر گیا جا کے. یہ ایسے بھی مسئلہ ہے اس کا کہ جادو کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا. پھر یہ اگر تم پہ کوئی چوٹ کرے، کوئی وار کرے گا، یہ اس کو نہیں چھوڑے گا. جب میں وہ 7 آدمی کی دعوت کرنی ہے تو کوئی بھی 7 آدمی دوست، ہاں آپ کے دوست ہو، خود نہیں کھا سکتے اس میں سے؟ نہیں آپ بھی کھا سکتے ہیں. 7 اناج 7 اناج نہیں، دعوت وہ گوشت 7 پاؤ گوشت لینا ہے آپ نے، جس کی نیاز دلانی ہوتا ہے بکرے کا. جب آپ دیں تو پھر مجھے بلا بکرے کا گوشت، ہاں بکرے کا 7 پاؤ. ویسے تو 7 سیر کہتے ہیں اس کے توشے میں. ہاں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ 7 پاؤ. اب آج کل تو وہ تو کھانے والے ہوتے ہوں گے زمانے میں، کیا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ہم تو 7 پاؤ میں نے تو دی تھی. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو 7 شیر کے پیسے بھی نہیں ہے، تو دال لایا ہوں میں بھی. تو وہ لیکن یہ بہت اچھا عمل ہے اصحاب کہف کا. یہ آپ کے معاملات یہ جب سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں قسم پرسی، یعنی وہ تنگی کا عالم بظاہر کیوں رہا بہت زیادہ. اصل میں بات یہ تھی کہ وہ تنگی کا مسئلہ یوں رہا کہ وہ ہمارے جو پیر و مرشد تھے وہ بھی اسی عالم سے. ہاں اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا فی سبیل اللہ کرو جو کچھ کرنا ہے تمہیں، آئی سمجھ بات. اور وہ کہتے تھے کیونکہ یہ تمہارا ابتدائی ٹائم ہے، اگر تمہیں اس کا لالچ پڑ گیا تو پھر دنیا میں پھنس جاؤ گے، یہ رہ جائے گا سب کچھ. جب تم فی سبیل اللہ کرو گے، تمہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، تو خلق میں نہیں پھنسو گے. اتنا ہی کرو گے جتنا کر ہاں اور جس کے لیے فی سبیل اللہ کر کے دو گے، وہ تمہارے کو دعا دے گا اور تمہارے درجات میں بہتری آئے گی. آئی سمجھ بات. تو اپنا وقت خراب کرو، اپنا ٹائم خراب کرو، بھلے کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن فی سبیل اللہ کرو مدد اس کی، تاکہ اس کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. کسی سے دعا کے لیے کہو مت، کچھ ایسا کرو کہ اس کے دل سے نکلے، تو تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی پھر ترقی کی. تو وہ اس لیے ہم جو کرتے تھے پھر فی سبیل اللہ کرتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی کام بھی نہیں کرے گا، فی سبیل اللہ بھی کرے گا، اور تمہیں کوئی خود اپنے پاس سے دیکھے نہیں جاتا. آئی سمجھ بات. ہاں کسی نے دی تمہیں بہت سے بہت کر دی، تمہارے اے ٹی ایم کی روٹی کھلا دے گا، اور وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی تو روٹی اس کی. تو وہ اس لیے جو ہے نا تقریباً
میاں صاحب نے 9 سال مجھ پہ پابندی رکھی. یعنی 20 سال سے آپ شروع ہوئے 29 سال تک یہ. ہاں